ہمارے بزم فیضان صیفیہ کنز ایمان کے صدر اور آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ ولید الحسن صیفی صاحب کو کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یقین جانیں کہ یہ محفلیں ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، ہر بندے کو یہ توفیق عطا نہیں کی جاتی کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی ایجاد کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم ایک کام کر رہے ہیں، بھئی یہ کس نے، یہ پہلی بار اس نے کیا تھا، یہ پہلی بار اس نے کیا تھا، اس کا کام کر رہے ہو تم۔ تو ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ حضور کا ذکر کس سے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ تو یعنی یہ جو کام ہے نا، یہ ذکر کا، یہ اللہ رب العالمین کی ذات نے خود فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ قرآن مجید پہ کوئی آیت آپ نہیں پائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں رب بھی نماز پڑھتا ہے لہٰذا تم بھی نماز پڑھو۔ ایسا نہیں ہے نا، یہ عبادت، یہ نمازیں، یہ اللہ رب العالمین اس سے بری ہے۔ کہیں نہیں فرمایا لوگوں اللہ رب العالمین زکوٰۃ دیتا ہے تم بھی زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں نہیں فرمایا کہ لوگوں اللہ رب العالمین حج کرتا ہے تم بھی حج کرو۔ ہاں ایک جگہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یہ حضور کا ذکر ہے نا، حضور پر درود پڑھنا بھی تو حضور کا ذکر ہے۔ واحد اس چیز کے بارے میں فرمایا لوگوں اللہ بھی حضور پر درود بھیجتا ہے تم بھی حضور پر درود بھیجو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ضرور فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا یہ محفل پاک سجانا، ہمارے ماشاءاللہ سید طاہا صاحب مخلص ساتھی ہیں، انہوں نے یہ محفل پاک سجائی۔ اللہ پاک ان کا اپنے گھر میں یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کے صدقے ان کے گھر پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کی پریشانیوں کو آسان فرمائے، جو ان پر مصیبتیں ہیں، جو آزمائشیں، اللہ پاک دور فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے فضل فرمایا، زندگی رہی تو یہ محفلیں یوں ہی چلتی رہیں گی، اور ارادہ تو یوں کرتے ہیں کہ روز محفل میں پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کے مختلف پہلو بیان کیے جائیں، حضور کی زندگی گزارنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے معاملات، حضور کے معمولات۔ تو چونکہ آج پہلی محفل ہے تو حضور کے خاندان مقدسہ کا تذکرہ کریں گے کہ حضور جس عظیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام آپ سب نے پڑھا ہوگا، چھوٹی کلاسز کی کتابوں میں پڑھاتے ہیں کہ حضور کا جو خاندان تھا وہ قریشی تھا، قریشی خاندان سے تعلق رکھتے۔ تو حضور کے آباء و اجداد میں سے ایک حضور کے جد امجد گزرے، یعنی حضور کے دادا کے دادا یا حضور کے دادا کے والد، یعنی اس طرح گزرے، جن کا نام تھا حضرت فہر بن مالک۔ حضرت فہر بن مالک آپ کو ہی قریش کہا جاتا ہے، جو قریش کا لقب ملا یہ حضرت فہر بن مالک کو دیا گیا۔ قریش جو لفظ قریش کہتے ہیں، سمندر کے اندر ایک جانور ہے، بحری جانور ہے، سمندری جانور ہے، جو سمندر کے تمام جانوروں کا بادشاہ ہے، اسے کہتے ہیں قریش، اس جانور کا نام ہے قریش۔ تو حضرت فہر بن مالک جو تھے، جو حضور کے جد امجد تھے، حضور کے دادا کے دادا، ان کا یہ کمال تھا کہ کبھی وہ کسی سے ہارے نہیں تھے، غالب رہتے تھے، مغلوب نہیں ہوئے، کسی کے نیچے نہیں ہوئے، ہمیشہ غالب رہا کرتے تھے، اور بہترین جانباز تھے اور ہمت والے، طاقتور، اس لیے آپ کو قریش کہا جانے لگا۔ پھر جو حضرت فہر بن مالک کی اولاد آئی انہیں قریشی کہا جانے لگا۔ تو ایک تو حضور علیہ السلام قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا قریش کا معنی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہاشمی تھے۔ تو جو حضرت ہاشم ہے نا، یہ حضور کے پردادا تھے، حضور کے دادا کے والد، جنہیں ہاشم کہا جاتا ہے، حضرت ہاشم۔ ان کا جو اصل نام تھا وہ عمر تھا، عمر۔ ہاشم کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ کے بارے میں آتا ہے حضور کے پردادا کے بارے میں کہ کبھی ان کا دسترخوان اٹھا نہیں تھا،
یعنی ہمیشہ ان کا دسترخوان بچھا رہتا، لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، جاتے تھے، کھاتے تھے، جاتے تھے، کبھی دسترخوان خالی نہیں رہا۔ اتنے سخی اور کمال درجے کے مہمان نواز تھے۔ آپ ایک وقت عرب کے اندر قحط سالی پڑ گئی، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، کہ جب کہتے ہیں نا کہ حضور کا صدقہ ساری دنیا کھا رہی ہے، یہ حضور کا کمال ہے کہ حضور کے جو خاندان میں جتنے آباء و اجداد گزرے ہیں ان کا صدقہ بھی ساری دنیا کھاتی رہی۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، انہی کا کھاتے ہیں، تک دنیا کھا رہی ہے۔ گدا کی اوقات ہے یہ کتنی، حقیقتاً بات ہے یہ کتنی، خدا ہے دیتا نبی کا صدقہ، نبی کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں، انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ عرب میں قحط سالی آ گئی، تو وہ حضرت ہاشم جو حضور کے پردادا تھے، اس وقت آپ کا نام ہاشم نہیں تھا، عمر نام تھا، تو آپ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے سوکھی روٹیاں خرید کر لائے، اور حج کے دن بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے حضرت ہاشم مکہ تشریف لائے تو وہ سوکھی روٹیاں بہت زیادہ لے کر آئے تھے، ان کا چورا کیا اور اونٹ کے گوشت کے شوربے میں اس چورے کو ملا کر پورے جتنے حاجی آئے تھے حج کرنے نا، ان سب کی خدمت کی، سب کو کھانا کھلایا۔ تب سے آپ کو ہاشم کہا جانے لگا۔ ہاشم کا مطلب ہے روٹیوں کا چورا کرنے والا، تب سے آپ کو ہاشم کہنے لگے، اسی لیے حضور قریشی بھی اور ہاشمی بھی ہے۔ کا حضور سے لے کر حضرت عبداللہ جو حضور کے والد تھے، ان سے لے کر حضرت آدم تک، حضور کے خاندان میں جتنے لوگ آئے جو حضور کے دادا، چاہے وہ حضور کے والد حضرت عبداللہ ہوں یا عبد المطلب ہو یا ان کے حضرت ہاشم ہو یا ان سے اوپر قصی، ان میں سے کوئی کبھی مشرک نہیں گزرا۔ جن کے ماتھے مبارک میں حضور کا نور جلوہ گر تھا، کیونکہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے صلب مبارک میں اللہ پاک نے حضور کا نور مبارک داخل فرمایا، اولاد تو وہیں سے آئی نا۔ پھر وہ نور مبارک داخل ہوتا ہوتا کہاں تک پہنچا، حضرت ابراہیم، پھر حضرت اسماعیل، پھر یہ ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ کی صلب مبارک میں پہنچا۔ تو جس کو نور عطا ہوتا چلا گیا، فرمایا اللہ پاک نے انہیں ہر بری چیز سے محفوظ رکھا۔ ثابت حضور کے سامنے فرمایا کرتے تھے نا، عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ واحسن منک لم تر قط عینی، حضور میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں۔ پھر خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میری آنکھ کا کیا قصور، آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ واجمل منک لم تلد خلقت مبرئا من کل عیب، حضور آپ کو تو ہر عیب سے پاک۔ یہ تو آج نئے لوگ نکلے ہیں بیٹھ کر، حضور کے اندر یہ بھی عیب تھا، یہ بھی عیب تھا، یہ بھی نظر نہیں، ان کو وہ بھی نظر نہیں آتا تھا، حضور وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ حضرت حسان حضور کے سامنے کیا کہہ رہے، خلقت مبرئا من کل عیب، حضور آپ کو تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ کانک قد خلقت کما تشاء، حضور مجھے تو یوں لگتا ہے جیسا آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ویسا بنایا۔ آج حضور کی محبت کا دعویٰ بھی کریں، پھر یہ بھی کہیں کہ حضور کے اندر یہ بھی عیب تھا، حضور کے اندر یہ بھی عیب تھا، پھر یہ مزہ نہیں ہے۔ دنیاوی کسی چیز سے محبت ہو جائے نا، اس کے اندر عیب ہوتا بھی ہے، نظر پھر بھی نہیں آتا۔ اور کوئی بولتا ہے عیب نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم پھر اس کی وکالت کا ایسا نہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا ہے نہیں، دل کا بڑا اچھا ہے، اوپر سے ایسے دل کا بھی آپ کو کیا پتا، دل چیر کے دیکھا ہے، لیکن چونکہ آپ کو محبت ہے لہٰذا آپ اس کے خلاف بات نہیں سنیں گے۔ تو دعویٰ ہو حضور سے محبت کا، پھر کہیں جی حضور کے اندر یہ بھی عیب تھا، حضور کے اندر یہ بھی عیب تھا، نہیں نہیں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ عیب حضور کے اندر کیسے کمال بات ہے، حضور کے اندر عیب کیسے ہو سکتا؟ تو حضرت بی بی آمنہ خود فرماتی ہیں جب میرا نکاح ہوا اور حضور کا نور مبارک میرے شکم میں آیا، میں چلا کرتی تھی، آگے بکریوں کا ریوڑ ہوتا تھا، بکریاں مجھے بیچ سے رستہ دے دیا کرتی تھی، کیونکہ حضرت بی بی آمنہ جا رہی ہوتی تھی۔ بھئی بی بی آمنہ کو کیوں رستہ دے رہی ہیں؟ وہ اس لیے رستہ دے رہی ہیں کہ ان کے شکم اقدس میں حضور علیہ السلام کا نور جلوہ کرتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب
حضور میرے شکم اتھر میں تشریف لے آئے اور میرے حمل مبارک کو 2 مہینے ہو گئے، حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، فرماتی ہے میں اگر کبھی ننگے پاؤں چلتی تھی نا اور نیچے پتھر کب مجھے محسوس نہیں ہوتا وہ پتھر روئی کی طرح بن جایا کرتے۔ یہ حضور کو کمال عطا کیا گیا۔ اب تصور کریں ابھی تشریف نہیں لائے، ابھی آنا ہے حضور نے، ابھی انتظار کریں، ابھی پہلی محفل ہے، ابھی تو خاندان کا تذکرہ بھی حضور نے تشریف لانا ہے، پھر حضور کی بچپن ہوگا، پھر حضور کی جوانی ہے، پھر حضور علیہ السلام کی زندگی ہے، پھر غزوات ہیں، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو پہلی محفل ہے، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو تذکرہ چھڑ گیا ہے، ابھی تو اسی نے کہا نا جب عاشقوں کے سامنے تذکرہ چھیڑ دیا جائے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے، یعنی حضور کے دربار کو دیکھ کر آیا کوئی اور آ کر بتانے لگا کہ میں نے وہاں یہ بھی منظر دیکھا، میں نے وہاں یہ بھی منظر دیکھا، وہاں سلام عرض کیا، کہنے لگا اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستانے سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی، دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائے گا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، اللہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک ایسا کا تذکرہ یہ حضرت ہاشم، پھر حضور کے دادا حضرت عبد المطلب، سبحان اللہ، آپ کی تو کیا ہی شان ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اچھا اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے، واقعہ فیل رونما ہوا حضور کی پیدائش سے 55 دن پہلے، یعنی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، 55 دن پہلے ہوا۔ اب اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، واقعہ فیل، اب اللہ تعالیٰ حضور کو یاد کرا رہا ہے واقعہ فیل، اور کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یا اللہ 55 دن پہلے واقعہ ہوا، حضور تو موجود ہی نہیں تھے، وہ تو تھے ہی نہیں، تو جو ہمارا کہنا حضور اول بھی ہے، حضور آخر بھی ہے، تو جب کوئی نہ تھا صرف رب تھا تب بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ یہ حضرت عبد المطلب کا واقعہ، حضور کی پیدائش سے 55 دن پہلے کیا واقعہ ہوا؟ ابرہہ نامی ایک بادشاہ تھا یمن کے اندر، اس نے ایک صنعاء، یمن کا دارالسلطنت ہے، دارالحکومت، جس طرح پاکستان کا ہے نا اسلام آباد، اس طرح یمن کا دارالحکومت تھا صنعاء، وہاں اس نے ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا جہاں لوگ جو ہے نا وہ عبادت کیا کرتے تھے اپنی، تو عرب کا ایک شخص وہاں گیا اور اس نے اس گرجا گھر میں جا کر گندگی کی، عرب سے گیا تھا، گندگی کر کے واپس آ گیا۔ ابرہہ کو یہ پتہ لگ گیا کہ عربی کوئی آیا ہے، اور ابرہہ تو غصے میں آیا، اور غصے میں آ کر اس نے اپنے سب کو اکٹھا کیا اور اپنے ہاتھی پر بیٹھا، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، سورہ فیل پوری سورت نازل فرما، اور مکہ کی طرف، اور ارادہ کیا رکھا کہ میں کعبہ شریف کو مسمار کٹا دوں گا، کعبے کو، بیت اللہ کو، انہوں نے ہمارے گرجا گھر پہ یہ حالت کی، میں وہاں جا کے یہ حالت کروں۔ اچھا اس وقت کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب، یہ عبد المطلب متولی تھے کعبے کے۔ ابرہہ آیا اور اس نے آ کر لوٹ مار شروع کر دی، بکریاں لے گئے، اونٹ لے گئے، ان میں جو بکریاں اور اونٹ لے گئے ان میں حضرت عبد المطلب کی بھی اونٹ اور بکریاں تھیں، حضور کے دادا کے۔ اچھا اب حضور کا نور حضرت عبد المطلب کے ماتھے پہ تو جلوہ گر تھا، جب حضور کا نور جس کے ماتھے میں جلوہ گر ہو، حضور کو حضور جلال میں ہوتے تھے، اگر مسجد نبی میں بیٹھے پوری مسجد کانپ رہی ہوتی تھی، اگر اپنے گھر میں جلوہ گر ہوتے تو پورے گھر کی دیواریں کانپ رہی ہوتی تھی، یہ حضور کا جلال تھا۔ اب حضور کا نور حضرت عبد المطلب کے ماتھے پہ، اور حضرت عبد المطلب جلال میں آ گئے ابرہہ کے پاس۔ اب ابرہہ جیسی وہ چہرہ دیکھا نا حضرت عبد المطلب کا، ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا، روب سے کھڑا ہو گیا، چہرے پہ نور جو جلوہ گر تھا، کھڑا ہوا، بڑا ادب کیا اور آ کر بٹھایا۔ اب اس کے ذہن میں تھا کہ حضرت کہیں گے بھی کعبے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، اللہ کا گھر ہے، لیکن آپ نے نہیں، آپ نے فرمایا بھائی میری بکریاں اور اونٹ واپس کر دو۔ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا میرے دل میں تو آپ کی بڑی عزت تھی جی، کہ آپ آئیں گے کعبے کی بات کریں گے، آپ اپنی بکریوں اور اونٹ کی بات کر رہے ہیں،
आपने फरमाया बकरियां ऊंट का मालिक मैं हूं, उसकी बात मैं करूंगा। जो काबे का मालिक है वो तुझे गिराने देता है तो तू गिरा दे। काबे का मालिक काबा जाने, मैं तो इस चीज का मालिक हूं, मैं इसे लेकर चला जाऊंगा। उसने कहा, गुस्से में आया, उसने कहा मैं तुम्हारे काबे को मसमार कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरी बकरियां ऊंट मुझे वापस करो, तू जान और रब जान है जिसका घर है। आपने अपनी बकरियां और ऊंट ले आए और अरब के तमाम लोगों को कहा कि चलो भाई अपने सामान लो और पहाड़ पे आ जाओ, और दुआ की कि या अल्लाह हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, या अल्लाह वो अबरहा तेरे घर को तबाह करने आ रहा है। अब दुआ कैसे कबूल ना होती? जिनके चेहरे में, जिनके माथे में हुजूर का नूर जलवागर था, वो दुआ कर रहा था। आए वापस और मंजर देखने लगे। अबरहा आया भागता हुआ, उसके घोड़े भी और जिस हाथी पर वो सवार था, अब वो काबे की तरफ जो ही जाने लगा तो हाथी बैठ गया, हाथी नहीं उठा। उसने फिर दूसरी तरफ हाथी का रुख किया, हाथी चल पड़ा, काबे की तरफ के हाथी बैठ गया। फिर अल्लाह ताला ने ये जो कुरान में फरमाया ना, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाब, महबूब आपने नहीं देखा हमने उन हाथी वालों के साथ कैसा सलूक, कैसा किया था। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, वो जब उनका मकर था ना, अल्लाह पाक ने उन्हें जलील कर दिया। वारसल अलैहिम तयरन अबाबील, फरमाया फिर अबाबील भेजे और वो अपनी चोंचों में और अपने पाँव में, पंजों में कंकरियां लेकर आते और वो ऊपर से छोड़ते। वो इतनी जरा सी कंकरी जिसको लगती उसके सर से पार होकर उस जानवर के पार भी होकर जमीन पे गिर जाएगा, सारे नेस्त व नाबूद हो गए। ये है हुजूर के खानदान की शराफत और हुजूर के खानदान की ताकत, ये हुजूर के खानदान का कमाल। और फिर जब हुजूर की पैदाइश हुई वो तो अजब ही मंजर था। अच्छा, ये भी एक हुजूर के पैदाइश का वक्त भी एक अजब मंजर है। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सहर का वक्त था, सहरी का वक्त था। सहरी का वक्त वो होता है कि रात जा रही होती और दिन आ रहा होता है। इसमें भी कमाल है कि दिन में क्यों नहीं दुनिया में तशरीफ लाए, ये रात में ले आते। फरमाते हैं अगर हुजूर दिन में तशरीफ लाते तो रात अर्ज करती, या अल्लाह मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि तूने मुझे हुजूर की पैदाइश की बरकतों से दूर रखा। और अगर रात को तशरीफ लाते तो दिन ये अर्ज करता कि या अल्लाह मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि तूने हुजूर की बरकतों से महरूम रखा। तो मैं जब हुजूर तशरीफ लाए तो रात ने भी फैज हासिल किया और दिन ने भी फैज हासिल किया। रात जा रही थी, दिन आ रहा था। और जो ही हुजूर की पैदाइश हुई वहां 360 बुत जो काबे के अंदर नस्ब थे वो अपने मुंह के बल गिर पड़े। फिर हुजूर की पैदाइश भी एक अजब मंजर है कि हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं कि खरज मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर खारिज हुआ। नूर अच्छा, अब मुझे बताएं, बेटे को माँ ज्यादा बेहतर जानती है कि दूसरा बंदा? माँ बोले मेरे बेटे की उम्र 10 साल है, गली का बच्चा बोले नहीं जी 11 साल है, तो सच कौन बोल रहा है? बाहर वाला बोले हुजूर नूर नहीं है, माँ किसकी बात मानेंगे, बाहर वाले की कि हुजूर की वालदा की? तो हुजूर की वालदा क्या फरमा रहे, खर्रज मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर नमूदार हुआ। और जो कहे कि जी हुजूर नूर नहीं है, अजीब बात है। जिन्होंने पैदा किया वो कह रही है मुझसे नूर निकला, जिससे मेरे सामने महल्लात रोशन हो गए, मैंने शाम के महल्लात देखे। ये हुजूर के नूर का कमाल है। और फिर क्या ही, ये तो मैंने बड़ा मुख्तसर बयान किया, बहुत मुख्तसर, वक्त की किल्लत की वजह से मुझे जो वक्त मिला था उससे 2 मिनट ऊपर हो गए हैं। मैंने बड़ा मुख्तसर बयान किया है और इंशाअल्लाह ताला अगर आपने तफसीलन सुनना है तो आपको हर महफिल में आना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हुजूर का तज़किरा सुनेंगे, क्योंकि उनका तज़किरा सुनेंगे कि कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। कहा ना कि वो तो आते हैं, अभी आएंगे, आते होंगे। हमने ये सोच के महफिल को सजा रखा है, गुंबदे खजरा को आंखों में बसा रखा है। तो ये तो अकीदे की बात है, अकीदे की बात है। हमारा तो अकीदा जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चमकता दमकता अकीदा। इसीलिए जो हुजूर को जिंदा समझते हैं उन्हें जियारतें भी हो जाती हैं। जियारत अबू लहब को नहीं हुई थी। अबू लहब आया ना हुजूर के पास, कहने लगा तुम बदसूरत हो, हुजूर को कहने लगा। हुजूर मुस्कुराया, हुजूर ने फरमाया सदकता।
تو نے سچ کہا. صحابہ تشریف فرمائے, صحابہ پریشان کہ حضور بدصورت, اور حضور معاذ اللہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. پھر حضور نے کیوں کہا تو نے سچ کہا؟ حضور نے جب صحابہ کا یہ چہرے دیکھے تو حضور نے فرمایا میں آئینے کی طرح ہوں. ابو لہب نے مجھے دیکھا, اسے اپنی شکل نظر آئی آئینے میں, اس نے کہا تو بدصورت ہے, میں نے کہا تو ہے ہی بدصورت, تو سچ کہہ رہا ہے. تو ابو لہب تھا, اس کے سامنے حضور تھے, کیا ابو لہب کو حضور نظر آئے؟ آئینہ دیکھا نا, اپنی شکل دیکھی. تو جب اس بڑے کو نظر نہیں آیا, استاد کو نظر نہیں آیا, تو آج کے شاگرد کہتے ہیں کہ جی ہمیں حضور نظر نہیں آتے, زیارت نہیں ہوتی, تو تمہارے استاد کو نظر نہیں آئے تو شاگردوں کو کہاں سے نظر آئیں گے؟ جو ہمارے شیوخ تھے انہیں تو ایسے حضور نظر آیا کرتے تھے کہ وہ چہرہ دیکھتے تھے, وہ کہا کرتے تھے, ہمارے جو بڑے وہ کہا کر جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا چہرہ دیکھا, چاند کو دیکھا, 14ویں کا چاند چمک رہا تھا, پھر حضور کو دیکھا, پھر چاند کو دیکھا. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند کے اندر تو داغ ہے پر حضور کے چہرے میں کوئی داغ نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.